بننزلها هيهات بننزلها هيهات بننزلها هيهات بننزلها زلت हमसे है दूर हम है अपना मंशूर हम कर ज़हरा साथ अल्लाह के है मशहूर. شب جمعہ مغفرت رحمت کی شب ہے. گرچہ ظاہر ہے کہ ماحول ایک مظاہرے کی صورت میں ہے اور دھرنے کی صورت میں ہے، وہ مجلس کا سکون یہاں پہ کرنا ناممکن ہے، لیکن آپ جہاں کہیں بھی ہوں مجلس سید الشہداء کے احترام میں، اور انشاءاللہ چند منٹس کے لیے ہم سید الشہداء کے حضور، ان کی والد ماجدہ کے حضور عرض تسلیت عرض کر سکیں، اور وقت کے امام کے حضور اس کے احترام میں خاموشی اختیار فرمائیے گا اور تقدس کا خیال رکھیے گا. پروردگار انشاءاللہ جن اہداف کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ مظلوم جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے حق کو ان کے ورثہ تک پہنچانا، اور قاتلوں کا ان کی سزا تک پہنچنا، اور مختلف اہداف جو بیان کیے گئے، پروردگار ان تمام میں کامیابی نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک بار پھر تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، شہداء کے مقامات کی بلندی کے لیے، جن ظالموں نے سانے انجام دیے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں اپنی بیش بہا نعمتوں سے سرفراز فرمایا. خدا کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہماری مادی زندگی سے ہے. جب تک یہ دنیا باقی ہے، مادی زندگی باقی ہے، ان نعمتوں کا اثر باقی ہے. اگر خداوند متعال نے کسی کو جسمانی اعتبار سے مکمل اعضاء نصیب کیے ہیں، جب تک زندہ ان اعضاء سے استفادہ کرے گا. کچھ نعمتیں اس سے بھی کم وقت کے لیے ہیں. اگر ایک انسان کو ایک وقت کا کھانا نصیب ہو جائے
چند گھنٹے کے لیے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، بعد میں پھر دوبارہ بھوکا ہوگا۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا تعلق چند گھنٹے سے ہے، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے ہے، اس زندگی سے، لیکن خدا متعال کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہماری ابدی زندگی سے، ہماری آخرت سے ہے، اور کچھ نعمتیں خدا کی ایسی ہیں جو زندگی کے ہر مرحلے میں، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت میں ہو، ہر مرحلے میں وہ نعمتیں کام آتی ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نعمت وہ عظیم الشان نعمت ہے جو ہمیں اس دنیا میں بھی کام آتی ہے، موت کے لمحات میں بھی کام آتی ہے، سکرات میں بھی، برزخ، آخرت، محشر، پل صراط، ہر لمحے میں حب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمارے ساتھ ہے۔ بی بی کی شہادت کے ایام میں ان کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی شہادت کی تسلیت، ان کے وارث، ان کے فرزند کے حضور پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ آپ ایک احتجاج کے لیے یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، اور پورے ملک کے اندر تقریباً تمام بڑے شہروں کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اپنی ذمہ داری کو احساس کرتے ہوئے کہ ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ہمیں ظالم کا مقابلہ کرنا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو واضح ترین درس ہمیں دیے ان میں سے اس درس پر عمل کرنے کے لیے آپ یہاں تشریف فرمائیں۔ میں ان عرائض کا آغاز مولا امیر المومنین کے ایک انتہائی مشہور، معروف، انتہائی بلیغ، انتہائی فصیح، انتہائی مؤثر قول سے عرض کروں گا۔ مولا کے نام پر ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ فما کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں جس کو ہم پوسٹ ماڈرنزم تعبیر کرتے ہیں۔ ماڈرن نہیں ہے بلکہ اس کو پوسٹ ماڈرنزم تعبیر کیا جاتا ہے کہ ماڈرنزم کے بعد کا دور ہے جس کے اندر میں اور آپ زندہ ہیں۔ اس دور کے اندر ایک ایسا معرکہ جاری ہے جس کو شاید میں اور آپ کراچی اور پاکستان میں رہتے ہوئے احساس نہ کر سکیں، لیکن ہم اس کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں، ہم اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہی معرکہ ہے جو کائنات میں ہمیشہ سے رہا ہے، حق کا معرکہ، اس کے مقابلے میں باطل کی طاقت ہے۔ شاید میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اس کو احساس نہ کیا ہو، شاید میں نے اور آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ یہ جو میں اور آپ یہاں پر دھرنے میں موجود ہیں، اور آپ الحمدللہ رب العالمین، آپ میں سے کچھ لوگ کئی دن سے یہاں موجود ہیں، شاید انہوں نے سوچا بھی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے سوچا بھی نہ ہو کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کا اثر دنیا میں کہاں تک جانا ہے۔ ہم لوگ بہت کم اس آگہی کو، اس بصیرت کو، اس معرفت کو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ جنگ بدر میں تھے وہ تمام کے تمام اس بصیرت پہ نہیں تھے کہ سمجھ سکتے ہوتے کہ یہ جو بدر میں ہونا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جو لوگ کربلا میں تھے ان میں سے بعض لوگ صرف چند دن پہلے امام سے ملحق ہوئے تھے، صرف چند دن پہلے، یعنی چند دن پہلے تک بھی وہ نہیں جانتے تھے کہ کربلا میں امام کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے، ہمارے ساتھ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کے اندر ہوتے ہیں، نہیں پہچان پاتے کیا ہو رہا ہے۔ اگر میں موقع تاریخ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں جو عظیم الشان مواقع ہیں تو اس بات کو سمجھنے میں ہمیں اور آسانی ہوتی ہے۔ ایک بار پھر جمعے کی رات ہے، شب جمعہ ہے، میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا درود کے لیے، اس سے بڑھ کر کوئی ذکر انسان کی معنویت کے لیے اچھا نہیں ہے، کام کی برکتوں کے لیے اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ درود بھیجیں نبی اولاد نبی کے اوپر۔ محمد وعجل فرج۔ آپ ایک بہت بڑے ہدف کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ آپ منوانا چاہتے ہیں وہ آسان نہیں ہے، جو مطالبات پیش کیے گئے یہ مطالبات بھی آسان نہیں ہیں۔
اگر یہ آسان نہیں ہے تو اب کس طاقت کی بوجھ کے اوپر، کس طاقت پر انحصار کرتے ہوئے یہاں موجود ہے؟ کس طاقت پر انحصار کرتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے یہ 1400 سال گزارے ہیں؟ آپ اور میں ایک سلسلے کا حصہ ہیں، ہم لوگ ایک جزیرے میں زندگی نہیں گزار رہے۔ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن ناموں کو آپ لے رہے ہیں، 1400 سال سے لوگ یہ نام لے رہے ہیں۔ بحمداللہ رب العالمین، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے جن باتوں پہ فخر کرتے ہیں، ان میں سے ایک فخر یہ ہے، ہمارے نعرے نئے نعرے نہیں ہیں، ہمارے نعرے وہی نعرے ہیں جو 1400 سال پہلے رسول اللہ نے لگائے تھے۔ ہمارے نعرے وہی نعرے ہیں جو ہمارے اجداد نے ہزاروں سینکڑوں سال سے لگائے ہیں، ہم وہی نعرے لگا رہے ہیں، ہم کوئی نئی چیز نہیں لے کر آئے۔ اس خاطر مرنا بھی ہمارے لیے آسان ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم جس فکر کے اوپر اپنی جان دیں گے، اس فکر پر ہمارے اجداد نے بھی جان دی تھی۔ ہم جانتے ہیں جس فکر کے اوپر ہم جان دے رہے ہیں یا جان دیں گے، اسی فکر پر جان دیتے ہوئے ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ جب رسول گرامی تشریف لائے دنیا کے اندر، اس سے ایک رات پہلے کتنے لوگوں کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول کل تشریف لا رہے ہیں؟ انگلیوں پہ لوگ نہیں تھے جن کو یہ پتا ہو کہ اللہ کے رسول کل تشریف لا رہے ہیں، نہیں جانتے تھے لوگ۔ جب سید الشہداء کا معرکہ 10 محرم الحرام کو ہوا تو کیا لوگوں کو پتا تھا کہ کل یہ معرکہ ہو جائے گا؟ حضرت ہور جیسے کہ ذہن میں تردید تھی کہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ صبح عاشور آ کر انہوں نے عمر سعد سے پوچھا کہ کیا یہ ہوگا، اور اس نے کہا کہ ہاں یقیناً ہوگا۔ پھر کہا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ بہت دفعہ میں اور آپ کسی معرکے کے اندر ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ بحمداللہ رب العالمین ہم اہل بیت پہ انحصار کرتے ہیں، ان کے نام پر انحصار کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کے اس قول پہ عمل کرتے ہیں، فرمایا علی مع الحق والحق مع علی یدور الحق حیث ما دار۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور حق وہاں جائے گا جہاں علی جائیں گے۔ ہم اس قول پہ انحصار کرتے ہیں۔ البتہ ہم میں سے کچھ لوگ اہل معرفت ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ اہل بصیرت ہیں، معاملات کو سالوں پہلے سمجھ جاتے ہیں کہ اس معاملے کا اختتام کہاں پر ہونے والا ہے۔ آپ ایک مشکل کام لے کر آئے ہیں۔ مظلوم کی نصرت کے لیے کھڑا ہونا کبھی بھی دنیا میں آسان ثابت نہیں ہوا ہے۔ یہ جو آپ نے جھیلا ہے، ابھی چند دن سے آپ یہاں پر موجود ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کام آسان نہیں ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، نبی کے وصی کا حکم ہے، ان کے فرمان کے تحت ہم یہاں پر موجود ہیں، لیکن کام آسان نہیں ہے۔ اگر کام آسان نہیں ہے تو کیا پہلے آسان تھا؟ یہ نہیں، پہلے بھی آسان نہیں تھا، پہلے بھی مشکل تھا۔ وہ پہلا دن جس دن سیدہ کے گھر پر حملہ ہوا، اس دن بھی بہت مشکل تھا۔ کیوں دفاع کرنے والے لوگ نہیں تھے؟ کیا مدینے میں اس وقت بھی ہزاروں مسلمان نہیں تھے؟ اگر نہ کہوں لاکھوں تو ہزاروں تو کم از کم تھے۔ تو کیوں بی بی کے گھر کے اوپر 10 افراد بھی کھڑے نہیں ہوئے دفاع کرنے کے لیے؟ اگر میں ادھر مدینے کے لوگوں کو ہزاروں کہوں تو میں نے شاید احتیاط سے کام لیا، لیکن کیا کوفہ کی آبادی کو بھی ہزاروں کہوں؟ کوفہ میں قطعاً لاکھوں لوگ تھے، تو سید الشہداء کی نصرت کرنے کے لیے اتنے کم لوگ کیوں آئے؟ حضرت مسلم بن عقیل ان لاکھوں کے ماننے والوں کے شہر میں تھے، لیکن غریب الوطن کیوں ہوئے پھر؟ کیونکہ کام آسان نہیں تھا۔ اتنا مشکل کام تھا، اتنا مشکل کام تھا ایک وقت کے اوپر کہ ہمارے ساتھ میں امام سالوں زندان میں رہے اور کوئی انہیں آزاد نہیں کرا سکا۔ اتنا مشکل تھا۔ ان لوگوں نے کس طاقت پہ انحصار کیا؟ اور میں یہاں سے آپ کی خدمت میں ایک پوائنٹ آج کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، آج کی جیسے شب کے لیے اور اس کام کے لیے جس کے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ دیکھیے، اگر میں اور آپ اپنی طاقتوں پہ انحصار کر کے آئے ہیں کہ ہم کچھ کروا لیں گے، واللہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم نہیں کروا سکتے۔ اگر ہم اپنی کسی جسمانی طاقت پہ انحصار کر کے آئے ہیں، اگر ہم اپنی کسی عددی طاقت کے اوپر انحصار کر کے آئے ہیں، حتی سیاسی طاقت پہ انحصار کر کے آئے، تو میں قسم کھانے کو تیار ہوں ہم یہ نہیں کرا سکتے۔
چونکہ ہمارے دشمنوں میں بہت ہیں جو ہم سے زیادہ طاقتور ہیں. آپ پوری دنیا کو دیکھ لیجئے، بحمد اللہ رب العالمین ہمارے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں. مثلا یہی جو شہید قاسم سلیمانی جیسے لوگ تھے، یہ کس طاقت پر انحصار کر کے امریکہ اور استکبار کو للکار رہے تھے، کس طاقت پر انحصار کر کے داعش کا مقابلہ کر رہے تھے. ملٹری ٹریننگ کے اوپر انحصار کرتے ہوئے، میزائلز اور راکٹ کے اوپر انحصار کرتے ہوئے نہیں. یہ لوگ اس وقت بھی مقابلے میں تھے جب میزائلز اور راکٹس بھی نہیں تھے ان کے پاس. ان تمام کی تیاری کی شدید ضرورت ہے، جس کو خدا متعال فرماتا ہے کہ تم اعدوا لهم ما استطعتم، جتنا کر سکتے ہو اس کی تیاری کرو. لیکن سب سے اہم تیاری آپ کا اور میرا خدا متعال اور اس کی معنویت کے اوپر اعتماد کرنا ہے. آپ کا یہ اجتماع اگر اس طاقت کے اوپر انحصار کر کے جمع ہو، آپ کا اور ہمارے یہ اجتماعات پاکستان بھر کے اندر اس طاقت کے اوپر انحصار کر کے جمع ہو کہ ہمیں اس معنوی طاقت کو استعمال کرنا ہے. ہاں، اس کے سامنے تو فرعون بھی نہیں رہ سکتا، اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ خدا کا نظام ہے. یعنی مثلا آپ تصور فرمائیے، یہ جو خدا متعال نے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، یہ اتفاقات تو نہیں ہیں. مثلا اگر خدا متعال ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مادر موسیٰ سے کہا کہ اے مادر موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو پانی کے اوپر ڈال دو، اور آگے جا کے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا، جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی تو کہا ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا، تو انہوں نے یہ سارے کام کیے. پانی کے اوپر ڈالتے وقت مادر موسیٰ پریشان ہو رہی تھیں کہ نہیں معلوم موسیٰ کا کیا ہوگا، اور خدا متعال نے ایسے ہی دریائے نیل کے اندر فرعون کو غرق کر کے دکھایا کہ موسیٰ ایک موقع پہ تمہاری ماں نے ہم پہ اعتماد کیا تھا نا، اب دیکھو اسی پانی میں فرعون غرق ہوگا. یہ خدا کا نظام ہے. خدا متعال قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے سمیع بصیر، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. کیا دیکھتا ہے اور کیا سنتا ہے؟ ہماری شکلیں، ہمارے جسم، ہماری آوازیں تو دنیا کے کیمرے بھی دیکھتے اور سنتے ہیں، تو خدا کیا دیکھتا اور سنتا ہے؟ اگر فقط جسم، آواز، شکل اور اطوار کو دیکھنا اور سننا ہو تو میں نے تو عرض کیا تو یہ کیمرے بھی دیکھ اور سن لیتے ہیں. تو خدا کو سمیع کیوں کہا خدا نے اپنے آپ کو؟ سب سے زیادہ سننے والا. کیوں؟ خدا صرف آوازیں نہیں سنتا ہے، خدا میرے اور آپ کے خیالات سنتا ہے، خدا میرے اور آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ان سب کو پہچانتا ہے. اور کتنی قدر کرتا ہے، اتنی قدر کرتا ہے، فرمایا اگر تم نے میری خاطر اتنی سی بھی تکلیف برداشت کی، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، نہیں بھولے گا خدا. آپ یہاں پہ جمع ہوں، کس کی طاقت پہ انحصار کریں؟ خدا کی طاقت پہ، معنوی طاقت پہ انحصار کریں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معنویت کے اوپر انحصار کریں، ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر انحصار کریں، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. آپ کا حق ہے کہ آپ ہم سے کہیں کہ یہ بات تو ہم پہلے سے جانتے ہیں، اسی پہ انحصار کر کے یہاں تک آئے. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی امید نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم خدا کی اس معنوی وعدے کے اوپر انحصار کر کے یہاں جمع ہوتے ہیں. اس کی ذکر کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ذکر کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ بعض اوقات ایک کام بہت نفیس ہوتا ہے، اعلیٰ پائے کا کام ہوتا ہے، نیت کی ذرا سی غلطی پورے کام کو تباہ کر دیتی ہے. نیت کی معمولی سی تبدیلی انسان کے انتہائی قیمتی کام کو خاک میں ملا دیتی ہے. ہزاروں واقعات موجود ہیں.
ہزاروں واقعات دونوں طرف سے موجود ہیں کہ کس طرح سے کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی شخص نے 40 سال کوئی عبادت کی، ایک لمحے کے لیے کوئی غلط بات سوچی اور خدا نے سزا دی خدا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے 40 سال گناہ کیے، ایک لحظے کے لیے خدا کے لیے مخلص ہو گیا اور خدا نے اس خلوص کا خیال کیا۔ ایسا بھی ہوا ہے۔ تو مثلا وہ واقعہ مشہور ہے کہ کوئی نبی کسی شخص سے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں انتہائی مجرم ہے، پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے نبی کیا میری بخشش کا کوئی امکان ہے؟ بتاتے ہیں تم نے کیا گناہ کیا؟ پوچھتے ہیں، اس نے بتایا میں نے یہ گناہ کیے۔ کہا بہت مشکل ہے، مانگو تو شاید خدا بخش دے لیکن بہت مشکل ہے، تمہارے گناہ بہت زیادہ ہے۔ دونوں ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ علیحدہ ہونے لگتے ہیں۔ جب علیحدہ ہونے لگتے ہیں تو انہوں نے اتنی دیر میں دیکھا تھا کہ خدا نے ان کے سروں پہ ایک بادل رکھا ہوا تھا جو انہیں سایہ دے رہا تھا۔ گناہگار سوچ رہا تھا کہ یہ یقیناً اس نبی کی وجہ سے ہے، اور نبی نے بھی ظاہر ہے یہی سوچا تھا کہ میری وجہ سے ہی ہوگا۔ جب علیحدہ ہونے لگے تو وہ بادل گناہگار کی طرف چل گیا۔ نبی نے دیکھا عجیب معاملہ ہے، میں نبی ہوں خدا کا اور بادل اس گناہگار کی طرف جا رہا ہے۔ تو خدا سے پوچھا خدا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا جب تک توبہ نہیں کی تھی بادل تمہاری وجہ سے تھا، اب توبہ کر لی ہے، اب اس کی وجہ سے۔ اگر میں اور اب جو اتنے لوگ یہاں جمع ہیں پورے خلوص کے ساتھ اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اس مقصد کو لے کر یہاں پہ بیٹھے ہوں تو ہم تو طالب علم ہیں، زیادہ کہنا اچھا نہیں ہوگا، لیکن میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، جس کو ہمارے یہاں بازاری زبان میں کہتے ہیں ضمانت دیتا ہوں، اگر اتنے لوگ پورے خلوص سے جمع ہوں کسی کام کے پیچھے، خدا پہاڑ بھی ہلا دے گا، پہاڑ بھی ہلا دے گا۔ مشکل کیا ہے ہمارے ساتھ؟ مشکل یہ ہے ہم لوگ کچھ دیر کے لیے مخلص ہوتے ہیں، کچھ دیر کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بہت خلوص ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے ہمارا خلوص ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے بولنے والوں کے اندر بھی یہ مشکل ہے، کچھ دیر اللہ کے لیے مخلص ہوتے ہیں، کچھ دیر اپنے لیے ہو جاتے ہیں۔ بس جیسے ہی آپ سمجھ لیجئے مثلا آپ 4 دن یہاں تشریف فرما ہیں، جتنی دیر آپ خلوص سے بیٹھے، جتنی دیر آپ کے اندر خلوص رہا اتنی دیر آپ عرش پہ تھے۔ کیوں؟ آپ نے وہ کام کیا ہے جو خدا متعال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کو یاد کرتا ہے۔ قرآن کریم میں کسی ایک جگہ بتائی کہ خدا متعال نے حضرت ابراہیم کی نمازیں ذکر کی ہوں؟ نہیں کی۔ حضرت ابراہیم کے روزے ذکر کی ہوں؟ نہیں کیے۔ تو خدا متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کون سی عبادت بار بار ذکر کی ہے؟ وہ عبادت ذکر کی ہے جب کام میرے ابراہیم نے جا کے بت توڑ دیے، یہ بار بار ذکر کیا۔ کیوں؟ ظالم کا مقابلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلائے، خدا متعال کی بارگاہ میں کتنے راز و نیاز کیے ہوں گے کہ خدا متعال نے ان کو کلیم اللہ کا لقب دیا، لیکن جب خدا یاد کرنے لگتا ہے تو ان باتوں کو یاد کرتا ہے جو انہوں نے ظالموں سے کہے۔ وہ میری خاطر ظالم کے ساتھ یہ کہنے گئے، میری خاطر انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ شب جمعہ ہے، آپ اور میں اگر واقعاً پرخلوص ہو جائیں، اور آپ ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور بہتر کر لیں اس کو، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں یہ ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں، یہ سارے کام انجام پا سکتے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں میرے جیسے کی بھی جو بولنے کے لیے آ جاتے ہیں اور جو بیٹھے ہیں ان سب کی بھی پہلی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ اس جگہ جمع ہوئے ہیں، ایک کام کو انجام دینا چاہتے ہیں اور ظاہر ایک مقدس کام آپ انجام دینا چاہتے ہیں، میں 3-4 دفعہ اس کی اہمیت عرض کر چکا ہوں، اس کام کو خلوص سے انجام دیجیے گا۔ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کبھی آپ کا ذہن ادھر ادھر جانے لگے تو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیے گا، اور یہ انتہائی اہم سوال ہے۔
آپ کے لیے بہت مشکل ہے ظاہر ہے اس طرح کھلی ہوا میں بیٹھ کر ایک بات کو توجہ سے سننا، لیکن آپ میں سے کافی لوگ سن رہے ہیں، اس سے مجھے حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے کہ اتنے نامساعد حالات کے باوجود سن رہے ہیں۔ لیکن ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انتہائی اہم، اس کو بھی ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور طلب نصرت کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد، محمد۔ چند دن پہلے تک آپ نے کئی جگہ شہید قاسم سلیمانی کا نام سنا، ان کی شہادت کی برسی منائی گئی۔ آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، کلپس دیکھے ہوں گے، جس میں تذکرہ ہوا ہوگا کہ ان کی معنوی حالت کیسی تھی، وہ بعض کاموں کو کس طریقے سے انجام دیتے تھے۔ میں اپنے ذہن سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب کوئی شخص انتہائی مخلص ہوتا ہے اس دنیا کے اندر تو خدا اس کی طاقتیں بڑھا دیتا ہے یا گھٹا دیتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے۔ یعنی مثلا بہت ساری چیزیں جو میں نہیں دیکھ سکتا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت کا واقعہ موجود ہے۔ 18 سال یا 20 سال کی عمر میں کلاس میں بیٹھ کر اگر استاد دیر سے آتے تھے تو بتا سکتے تھے میرے استاد اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ میں تو نہیں دیکھ سکتا، میں اس قنات کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، وہ یہ کر سکتے تھے۔ کیوں؟ ان کے ایک دوست نے کہا کہ وہ اتنے مخلص تھے کہ 18 سال کی عمر میں سید الشہداء سے 22 تحفے لے چکے تھے۔ اللہ اکبر! 18 سال کی عمر میں سید الشہداء سے 22 تحفے لے چکے تھے، ان میں سے ایک تحفہ یہ تھا کہ وہ دیکھ سکتے تھے، اور اگر کوئی ان سے ملنے کا شرف حاصل کیے ہوئے ہو تو اس کو یاد ہے کہ وہ کس طرح سے تھے۔ تو جب کوئی خداوند متعال کے لیے آگے بڑھتا ہے تو خداوند متعال اس کی طاقتیں بڑھا دیتا ہے، اور اگر کوئی خدا کے لیے جان دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خدا بڑھا دیتا ہے یا گھٹا دیتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے۔ تو مثال کے طور پر شہید مطہری کی زوجہ بیان کرنے لگی، ایک دفعہ میں کسی تسبیح کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی، وہ گم ہو گئی اور وہ نہیں مل کے تھی، بہت زیادہ ڈھونڈی نہیں ملی، تو ان کو یاد آیا کہ مثلا میرے شوہر جب میرے ساتھ ہوتے تھے، کوئی پریشان ہوتی تھی تو میں ان سے کہتی تھی، وہ میری مدد کرتے تھے، تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ کہنے کہ اب وہ شہید ہو گئے تو میرا دل میں آیا کہ مطہری تو شہید ہو گئے، اب میں ان سے کیا کہوں؟ لیکن اگر کہوں تو کیا برا میں نے کیا، غلط کیا کوئی کام؟ تو کہنے کہ میں نے ان سے کہا شہید مطہری سے کہ آپ ویسے تو شہید ہو چکے ہیں، آپ دنیا کے اندر نہیں ہیں، لیکن آپ جا کر زندہ ہوتے تو میری مدد کرتے تھے، اب آپ میری مدد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو کہنے کہ میں سونے سے پہلے سوچ رہی تھی کہ اگر وہ نہیں آئے تو میرا شہید مطہری کے اوپر یقین کم ہو جائے گا، لیکن وہ آئے خواب میں اور انہوں نے آ کر اپنی زوجہ کو بتایا کہ فلاں جگہ پہ تسبیح رکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ زندہ تھے تب یہ نہیں کر سکتے تھے کہ کسی چھپی ہوئی چیز کو بتا دیتے، اب مرنے کے بعد کر سکتے ہیں، جان دینے کے بعد کر سکتے ہیں۔ شہید ہونے کے بعد طاقتیں پاتا ہے یا محروم ہو جاتا ہے؟ نہیں، طاقتیں پاتا ہے۔ آپ ان شہیدوں کے نام پر یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہ شہید زندہ تھے، کان میں کام کر رہے تھے تو آپ کو جانتے تھے؟ نہیں۔ آپ کچھ کرتے تو وہ جانتے تھے؟ نہیں۔ اب شہادت کے بعد طاقتیں بڑھی ہوں گی یا گھٹی ہوں گی؟ تو اگر میں اور آپ واقعاً ان شہداء کے لیے یہاں پر بیٹھے تو وہ شہداء جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے؟ اب اگر میرے دل میں خلوص نہیں ہوا تو شہید مجھ سے کہے گا کہ میں نے تو اپنے دین کے نام پہ اپنی گردن بھی کٹوا لی اور تم میری یاد سے بھی مخلص نہیں رہے۔ اچھا، اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم کوئی اچھا کام انجام دے رہے ہوں اور اس میں نیت ہماری اچھی نہ رہے تو کیا ہوتا ہے؟ کام برباد ہو جاتا ہے، کام کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ بعض اوقات خدا و تعالی کام پھر بھی کروا لیتا ہے لیکن میں ثواب سے محروم رہ جاتا ہوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال اپنی جوانی نوجوانی کی چند سال کہیں گزارنے تھے. خدا کا ارادہ کیا آیا؟ خدا کا ارادہ آیا کہ فرعون کے دربار میں گزرے. فرعون کو ثواب ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا؟ نہیں، فرعون کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا. کیوں؟ اس کی نیت صحیح نہیں تھی. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پال نہیں رہا تھا، نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا. ان کے ذریعے سے اپنے اہداف حاصل کرنا چاہتا تھا. تو فرعون کے گھر میں رہ رہے تھے یا نہیں رہ رہے تھے؟ بالکل رہ رہے تھے. ثواب ملے گا فرعون کو؟ نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملنے والا اسے. کیوں؟ نیت اچھی نہیں تھی. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھر کے اندر 5 لاکھ لوگ دھرنے کے اندر بیٹھے ہوں، ثواب 5,000 کو ملے؟ ہاں ہو سکتا ہے. تو باقی کو کیوں نہ ملے؟ کیونکہ نیت صحیح نہیں تھی. اب دیکھیے، آپ نے ٹائم تو لگا ہی دیا نا، اب چوائس آپ کے ہاتھ میں. اتنے اچھی نیت کر لیں کہ خدا متعال آپ کو امیر المومنین کے قول پر عمل کرنے والا کہے. اتنی اچھی نیت کر لیں. اور اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جتنی دیر بھی یہاں پر بیٹھے ہیں پوری کوشش کریں پرخلوص رہیں، پرخلوص رہیں. واللہ یہ سب سے اہم کام ہوگا. یعنی مثلا جو میرا جیسا یہاں پہ آئے گا وہ آپ سے کہے گا نعرہ لگائیے، آپ نعرہ لگائیں گے. پھر بعض اوقات وہ آپ سے کہے گا آپ کی آواز کم ہے، اونچی آواز میں نعرہ لگائیے، آپ اونچی آواز میں نعرہ لگائیں گے. بعض اوقات آپ نعرے لگا کے اپنا گلا بٹھا لیں گے اور آپ کہیں گے میں نے اپنا کام کر لیا، دیکھو میرا گلا تک بیٹھ گیا. تو میں آپ سے کہوں گا آپ نعرہ کم لگا لیجئے لیکن اپنے خلوص کو بڑھا لیجئے. آپ اس خلوص بڑھے ہوئے خلوص کا بہت اثر ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حسین. اس کو میں مدد دیتا ہوں، میں ان بھائی کی مدد دیتا ہوں. بیچارے نے بہت طاقت استعمال کی ہے. میرے پاس مائک ہے، میں ایک کام ان کے مقابلے میں بہت آسانی سے کر لوں گا. تو ہم سب مل کر انشاءاللہ اپنے دلوں کے اندر سید الشہداء کی یاد کو زندہ کرتے ہوئے، جب مجھے اپنے دل کے اندر امام حسین کی یاد کو زندہ کرنا ہوتا ہے تو میں اس منظر کو سوچتا ہوں جب سید الشہداء ذوالجناح سے گرے ہوئے. اس منظر کو سوچتا ہوں، اس منظر کو سوچتے ہوئے جب سید الشہداء ذوالجناح سے نیچے تھے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا طلع زینبیہ پہ کھڑی ہوئی تھی. اللہ اکبر. السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور. امام حسین کے ان لمحات کو یاد کرتے ہوئے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. پروردگار انشاءاللہ نصرت فرمائے اور ہم لوگ طاقت پاتے ہیں مولا امیر المومنین کے نعرے سے. ہمارے اندر طاقت آتی ہے مولا امیر المومنین کے نعرے سے. 3 مرتبہ مولا امیر المومنین کے نام پہ نعرہ لگائیں گے، نعرہ حیدری، 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 حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. آپ کے پرخلوص نعرے کی نشانی کیا ہے؟ پرخلوص نعرے کی نشانی اونچی آواز نہیں ہے. اونچی آواز ہو اچھا ہے. کیوں اونچی آواز اچھا ہے؟ اس خاطر کہ کوئی دشمن دیکھے تو اس کا دل لرزے کہ طاقتور لوگ بیٹھے، دیکھے تو اس کو پتا چلے ان کا ارادہ ہے. اور واللہ یہ سب چیزیں نوٹ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں نوٹ کرتے ہیں. ابھی رات کا ایک خاص پہر ہے نا، یہ سب کو نوٹ کر رہے ہوں گے لوگ. ان کے اندر کتنی طاقت باقی ہے،
ان کے اندر کتنا اسٹیمنا باقی ہے، ان کے اندر جواب کے لیے کتنا جوش ہے، ان سب چیزوں کو نوٹ کر رہے ہوں گے۔ اور میں آپ کی خدمت میں اعتراف کروں گا، سب سے پہلے جس کو خلوص دکھانا چاہیے بولنے والا، سب سے پہلے بولنے والے کو پر خلوص ہونا چاہیے، اس کو خدا کی خاطر بولنا چاہیے۔ اور اگر خدا کی خاطر بول رہے ہوں گے اور خدا کی خاطر سن رہے ہوں گے، یہاں ماحول کچھ اور ہوگا۔ یہ جو خدا متعال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ہم نے بدر میں 5000 فرشتے نشان لگے ہوئے بھیجے کہ یہ نصرت امت محمدی کے لیے۔ یہ کیا اتفاقات تھے؟ نہیں، اتفاق نہیں تھے، قانون کے تحت تھے۔ جب مخلص تھے تو خدا متعال فرشتے میں نازل کرتا ہے۔ آپ مخلص ہوں گے، خدا فرشتے نازل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ قطعاً کرے گا۔ آپ اور میں مخلص ہوں گے تو یقیناً خدا متعال کرے گا۔ اور ہم کیوں مخلص نہ ہوں؟ ہم نے بی بی ام الائمہ سے کیا سیکھا؟ شہادت کے ایام میں کل ایک جگہ پر جب بی بی کے پرجوش کام سے سیکھنے والے درس بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے ایک درس سمجھ میں آیا۔ بی بی نے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے، طاقت کے زمانے میں سب کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کمال اس کا ہے کہ جو کمزوری کے زمانے میں بھی اپنی ذمہ داری انجام دے۔ کمال اس کا ہے۔ بھائی میرے پاس اگر طاقت ہے، مثلا 100 کے برابر طاقت ہے، کوئی مجھ سے کہے 10 کے برابر میری مدد کرو، میں نے 1/10 کام کیا۔ اگر مادی لحاظ سے کہوں، فرض کیجئے میرے پاس 1 لاکھ روپے ایکسٹرا ہیں اور کوئی مجھ سے کہے بھائی مجھے 10,000 روپے دے دو، میں نے 10% دیا ہے صرف۔ لیکن اگر میری کل بچت، کل زندگی میری 10,000 ہو، اب کوئی آ کر کہے 10,000 دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے سب کچھ دینا ہے، سب کچھ دینا ہے۔ اگر میں طاقتور تھا اور کسی کی میں نے تھوڑی سی مدد کر دی، کیا کمال کیا؟ لیکن اگر میں خود کمزوری میں تھا، میں خود غربت میں تھا، میں خود دشمن کے حصار میں، سیدہ نے کیا درس دیا؟ میں آپ کے سامنے بی بی کے مصائب کیسے عرض کر سکتا ہوں؟ حقیقت یہ ہے کہ میں طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، شاید سخت ترین مصائب، اگر ہم سے کوئی یہ کہ مصائب پڑھنا کہاں سخت ہے، 2 جگہ بہت سخت ہے۔ ایک وہ جب شام غریباں پڑھنا پڑے، ایک وہ جب بی بی کے مصائب پڑھنا پڑے، بہت سخت ہے۔ کچھ جگہیں آسان ہے مصائب پڑھنا، کچھ جگہیں بہت سخت ہیں۔ بی بی کے مصائب پڑھنا بہت سخت کام ہے، ہر لحاظ سے سخت ہے۔ بعد اوقات ڈر لگا رہتا ہے کہیں احترام میں کمی کا کوئی جملہ نہ نکلا ہے، بعض اوقات ڈر ہوتا ہے کہ ایسے مسائل بیان نہ ہو جائیں جس میں کوئی منفی پہلو ہو۔ انسان کو بہت سخت کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بی بی کے مصائب اچھے طریقے سے پڑھے۔ واقعاً سخت ہے۔ اور جب انسان بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو بار بار جو ایک چیز ذہن میں آتی ہے وہ ہے کہ پڑھنے والے ہوشیاری سے پڑھ، رسول کرام بھی سن رہے ہوں گے، اللہ کے رسول بھی سن رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول کا کیوں حوالہ دیا؟ اس لیے حوالہ دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر کبھی کسی نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو خوش کرنے کے لیے کچھ کیا تو اللہ کے نبی نے اسے بشارتیں دی، فرمایا تم نے ان کے دل کو خوش کیا جن کی خوشی میں میری خوشی ہے، جس نے سیدہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اللہ کے نبی کی عجیب شان تھی، وہ کام بی بی سیدہ کے لیے کیے جو دنیا میں کبھی کسی کے لیے نہیں کیے۔ جب بی بی تشریف لاتی تھی اللہ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔
خدا کے رسول تو بلا ارادہ کوئی کام نہیں کرتے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اگر وہ کھڑے ہوئے تھے تو خدا کے ارادے سے کھڑے ہوئے تھے. اگر وہ اپنی وفات سے 6 مہینے پہلے ہر روز بی بی سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، قطعاً حکم خدا تھا. تو پھر ایک بات ڈھونڈنی پڑے گی کہ رسول خدا کی وفات کے بعد کون سا واقعہ تھا جس کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول کھڑے ہو کر مسلمانوں کو کہتے تھے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ سیدہ کہیں آئے اور تم بیٹھے رہ جاؤ، سیدہ کھڑی رہے. یہ نہ ہو. 6 مہینے تک بی بی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدم الرسالہ ومختلف الملائکہ، تاکہ کوئی اس دروازے سے گزرنے کی جرات نہ کرے. آپ بی بی سیدہ کے غم میں رو رہے ہیں. الحمدللہ. مجھے نہیں معلوم یہ آنسو کہاں کہاں کام آئیں گے. اللہ کے نبی نے اپنی ایک روایت میں کہا فاطمہ کی محبت 100 جگہ کام آئے گی، 100 مقام پہ کام آئے گی. مجھے نہیں معلوم یہ آنسو کہاں کہاں کام آئیں گے. اللہ سے دعا کریں گے خدا ان آنسوؤں کے صدقے میں ان مظلوموں کو حق دینے میں ہمیں سعادت نصیب فرما. بی بی کے مسائل بیان کرنا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. میں چند منٹس وقت لینا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں. بس ایک روایت اور عرض کروں گا تاکہ انشاءاللہ چند منٹس اور ہمارے دل سیدہ کے غم میں مغموم رہے. نہیں معلوم اس غم پہ خدا کیا اجر دینے والا، نہیں معلوم ہمارے کام میں کتنی برکتیں آ جائیں گی اس ذکر کی وجہ سے، ان آنسوؤں کی وجہ سے. دیکھیے آپ لوگ، آپ ہماری بہنیں ہیں اور آپ ہماری بچیاں ہیں. آپ ایک خاص انداز میں سوچتے ہیں بچوں کے لیے. مرد ویسے نہیں سوچ سکتا جیسے آپ سوچتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں بس اتنا عرض کروں گا، دیکھیے اگر کسی یتیم کا خیال رکھنا ہو تو باپ رکھے، مرد رکھے. مرد تو سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ اس یتیم پہ کیا گزر رہی ہے. اہل بیت کے چند چاہنے والے شہید کیے گئے ہیں، ان کے گلے کاٹے گئے ہیں، ان کے بچے یتیم ہوئے، ان کے بچے یتیم ہوئے. عجیب روایت ہے ہمارے پاس، بڑی عجیب روایت ہے. میں آج حضارتاً چند منٹ اور لوں گا آپ کی خدمت سے اور اس روایت کو عرض کروں اور مصائب سے متصل کرتے ہوئے. بڑی عجیب روایت ہے. ایک موقع کے اوپر معصوم نے فرمایا کہ کبھی وقت آتا ہے جب عرش خدا ہل اٹھتا ہے، عرش خدا ہل جاتا ہے. عرش خدا کا بڑا مقام ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض. عرش کا عجیب مقام ہے، ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ عرش کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیکن فرمایا ایک وقت آتا ہے جب عرش خدا ہل جاتا ہے. ہم پوچھا مثلاً وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ کہا ایک وہ وقت ہوتا ہے جب کسی بچے کی ماں مر جائے. میں چند منٹ لوں گا آپ سب لوگوں سے جہاں کہیں بھی کھڑے ہیں. میں اپنا ثواب کم نہیں کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا جتنے لوگ کھڑے ہیں سب چند دقیقے کے لیے اس کو سوچ لیں، انشاءاللہ کام آئے گا، اس مقصد میں بھی کام آئے گا. کہا عرش خدا ہل جاتا ہے کب؟ فرمایا جب کسی بچے کی ماں مر جاتی ہے. پہلی رات ہے ماں کے دفن ہونے کی، ابھی بچے کو عادت نہیں ہے کہ ماں کے بغیر سوئے. بڑی مشکل سے بچہ سو جاتا ہے. آپ میں سے کچھ بہنوں نے بچوں کو کھونے کا صدمہ اٹھایا ہوگا اور کچھ بچے شاید یہاں پر ایسے ہوں گے جنہوں نے ماں کو کھونے کا صدمہ اٹھایا ہوگا. اور یقیناً ان یتیم بچوں کو میں سوچ رہا ہوں جن کے باپ کی شہادت پر ہم یہاں بیٹھے ہیں.
بچے کو عادت نہیں ہوتی ماں کے بغیر سوئے، رو دھو کر سو جاتا ہے لیکن سونے میں بھول جاتا ہے کہ ماں مر گئی ہے۔ رات کے کسی پہر میں آنکھ کھلتی ہے، ہاتھ سے ماں کی جگہ ٹٹولتا ہے، ماں کو نہیں پاتا، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، یاد آتا ہے ماں مر گئی ہے۔ بہت روتا ہے یہ، بہت روتا ہے۔ عرش خدا ہل جاتا ہے، عرش خدا ہل جاتا ہے۔ اب سن لو، اگر بچہ عزیر ہو اور باپ فاطمہ ہو، بس ایک لمحہ آیا، امیر المومنین نے کہا بچوں ماں سے الوداع کر لو۔ سید الشہداء تشریف لائے، کہا میں الوداع نہیں کروں گا، پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرے۔ امیر المومنین روایت کرتے ہیں، اہل سنت کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، روایت کرتے ہیں خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے، ماں نے بچے کو الوداع کر دیا۔ لیکن عزیزو، کبھی ماں الوداع کرتی ہے، ارے یہی ماں شب عاشور پہ کھڑی ہے۔ اس دن حسین کو الوداع کیا تھا، اب یہ ماں کھڑی ہے، ایک طرف حسین قتل گاہ میں، ادھر بی بی زینب اللہ زینب یہاں پر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ بی بی سیدہ کے مصائب کا، سید الشہداء کے مصائب اور ان کی بہن کے مصائب کا، اے خدایا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، ان گریوں کے صدقے میں، حب اہل بیت کے صدقے میں، بی بی سیدہ کے احترام کے صدقے میں، ان شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار، جن ظالموں نے یہ ظلم انجام دیا ہے، سب مل کر الہی آمین، شاید آپ کی الہی آمین سے اثر ہو جائے۔ خدا جن ظالموں نے یہ ظلم انجام دیا، جلد از جلد نیست و نابود فرما، ان کے پناہ دینے والوں کو نیست و نابود فرما، اس سازش کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار، اگر حکومتیں اس ظلم کے اندر شریک ہیں تو ان حکومتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار، ان شہداء کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی، اور اس حلقے اور اس مجمع کے اندر بھی یقیناً بعض شہداء کے پسماندگان بیٹھے ہیں، ان سب پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اور یہاں پر یقیناً کچھ لوگ ان لوگوں کے ورثاء اور ان کے اعزاء اقربا بیٹھے ہیں جو گمشدہ ہو گئے، بے اصطلاح گمشدہ ہے۔ خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ان تمام افراد کو اپنے گھروں تک پہنچنا نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کے تمام کے اہل خانہ کو صبر و استقامت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام دعائیں تیری حجت کے لیے خدایا، تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آبان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما۔ اے خدایا، رہبر معظم مراجع اعظام سید حسن نصر اللہ، باقی تمام مجاہدین سب کو طول عمر، سلامتی، مزید توفیقات نصیب فرما۔ ان کی طاقتوں، توانائیوں، سعادتوں میں، معنویت و روحانیت و ارتباط میں اضافہ فرما۔ ہمیں ان سے اہل بیت اطہار کے آبان و انصار سے ملحق ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ خدایا نسلاً بعد نسل ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے حامیوں میں قرار فرما۔ اور ایک دعا پوری شدت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، آپ کی الہی آمین سے جن کو توفیق نہ بھی ملتی ہو، مجھ جیسوں کو وہ توفیق مل جائے۔ خدایا سید الشہداء کے غم کے صدقے میں، بی بی کے احترام کے صدقے میں، ان شہداء کے نام کے صدقے میں خدایا ہمیں شہادت نصیب فرما، ایمان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين۔